خداوند وحدہ لا شریک کے حمد و ثنا اور محمد و آل محمد کے درود و تحیات پیش کرنے کے بعد آج کے اس مسرت موقع پر، اس خوشی کے دن پر، عید سعید فطر کے موقع پر آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے تبریک اور تہنیت عرض کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا وہ ہے پروردگار عالم ہمیں آئندہ سال بھی ماہ مبارک رمضان میں ایسی عید سے نوازے اور ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے۔ اس کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں احادیث میں آج کے اس دن کو ہدیے کا دن کہا گیا ہے، جائزے کا دن کہا گیا ہے، گفٹ دینے کا دن کہا گیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر ہدیت پیش کرنے والا، تحفہ دینے والا خداوند عالم کی ذات ہے اور ہدیہ لینے والے مومنین کرام ہے۔ یوں تو عزیزان محترم عیدیں آتی رہتی ہیں، بہت بڑی بڑی عیدیں اسلام کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو ہم بہت ہی زرق برق لباس پہن کر جوش و خروش کے ساتھ ہم مناتے ہیں۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا متقیان فرماتے ہیں، کل یوم لم یعص اللہ فیہ فہو عید۔ انسان اگر جس دن انسان خدا کی نافرمانی نہ کرے، ہر وہ دن جس دن انسان گناہ نہ کرے، ہر وہ دن انسان کے لیے عید ہوتی ہے۔ مومن کے لیے تو عید ہر وہ دن ہے جہاں پر وہ پروردگار عالم کی عبادت کرے اور اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔
وہی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما هو عید لمن قبل اللہ صلاته وصیامه وقیامه، آج کے دن عید ان لوگوں کے لیے ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے ہو، جنہوں نے ماہ مبارک رمضان کے راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو، ان تین لوگوں کے، دو لوگوں کے لیے قرآن عالم نے آج کے اس دن کو عید قرار دیا تھا۔ عزیزان محترم، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم اور آپ کا فریضہ ہے ہمارا رہنا سہنا گفتگو کرنے کے، ہمارے طریقے چلنے کے، ہمارے طریقے، ہماری جو تربیت ہوتی ہے وہ ہو بعینہ شریعت کے موافق ہونی چاہیے۔ شریعت جو کہتی ہے ہماری تربیت، ہماری سیرت، ہمارے تفکر، ہماری سوچ، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا کھانا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہو ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اسلام ہم سے مانگ رہا ہے۔ عزیزان محترم، احادیث میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں عید کے دن جب صبح نمودار ہوتی ہے، یعنی جب اذان صبح ہوتی ہے تو جبرائیل امین ندا دیتے ہیں اذا طلع الفجر، جب صبح نمودار ہوتی ہے، جب کچھ پھوٹنے لگتا ہے، جب نماز صبح کا وقت آتا ہے آج عید کے دن، تو جبرائیل فنادى جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین علیہ السلام دوسرے جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو آواز دیتے ہیں، وہ یہاں فرماتے ہیں یا معشر الملائکۃ الرحیل الرحیل، اے ملائکہ کے گروہ آ جاؤ، سب جمع ہو جاؤ، چلو چلتے ہیں، ابھی جانے کا وقت ہے، کہاں جانا ہے ان کو؟ یہ روئے زمین پر آتے ہیں ہمارے استقبال کے لیے، ہم اور آپ کے استقبال کے لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اس کے بعد فرشتے آتے نہیں ہیں، خالی جبرائیل امین سے سوال کرتے ہیں یا جبرائیل امین، اے جبرائیل امین ما صنع فما صنع اللہ تعالی فما صنع اللہ تعالی بامت محمد، اے جبرائیل امین، فرشتے دوسرے فرشتے جبرائیل امین سے سوال کرتے ہیں اے جبرائیل امین ہمیں خالی ایک بات بتا دو، جبرائیل امین امت محمد میں سے جو لوگ روزہ رکھ کے آج عید منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجتوں کا کیا کیا ہے؟ کیا ان کی حاجتیں پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ تو ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام فیقولون، جبرائیل فرماتے ہیں آج کے صبح کو چھوڑو، پروردگار عالم نے غفر لهم، انہیں معاف کر دیا ہے، فی لیلۃ الحاضر، عید کی رات کو معاف کیا ہے، انہیں تو معاف کر دیا ہے، عفا عنہم وغفر لهم، ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، الا الاربعۃ، سوائے 4 لوگوں کے۔ عزیزان محترم، جبرائیل امین ان فرشتوں کو جواب دیتے ہیں 4 لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت پیغمبر روایت کو نقل کرتے فرماتے ہیں ہؤلاء الاربعۃ، وہ 4 لوگ کون ہیں؟ تو جبرائیل امین فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم ہمیں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں وہ 4 لوگ کون ہیں؟ فرماتے ہیں القاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے، جو اپنوں سے رشتوں کو توڑے، اللہ انہیں اس رمضان کے مہینہ گزر جانے کے بعد بھی معاف نہیں کرتا ہے، والعاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا عاق شدہ ہو، جنہیں والدین نے اپنے گھر سے نکالا ہو، جنہیں رد کیا ہو، جنہیں پروردگار عالم کے حکم سے والدین نے ریجیکٹ کیا ہو، ان کے گناہوں کو بخشش نہیں ہوتی ہے آج کے اس دن۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، ان 4 لوگوں میں سے ایک مشاہد ہے۔ مشاہد جن لوگوں کو کہتے ہیں، مشاہد ان لوگوں کو کہتے ہیں جو امت اسلامی کے درمیان بیٹھ کر فساد پھیلاتے ہیں، ان کے گناہ کبھی بخشش نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اب اور ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج دن کے دن ہم 3 چیزیں کم سے کم کریں۔ 3 چیزیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اور آپ کے اوپر واجب ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے تعلقات کو اچھا کریں۔ یہ عید کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تعلقات اچھے ہوں، جن کے اور ان کے رشتہ داروں کے درمیان تعلقات اچھے ہو، عید ان کے لیے ہے۔ اور دوسری چیز یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، یتیموں کی اس طریقے سے دیکھ بھال کریں۔ یہی مہینہ تھا جب حضرت علی علیہ السلام کو ضربت لگی ہے، اور جب ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے حضرت علی کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ علاج کرتے ہیں عزیزان محترم، جب ہم علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں تو ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ہمیں کوئی اچھا سا جواب دے۔ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں کوئی گڈ نیوز سنائے کہ تمہارا جو بیمار ہے اور پیشنٹ ہے وہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طبیعت اچھی ہے، یہ 2-3 دن میں ٹھیک ہونے والے ہیں۔ لیکن جیسے صحیح آتے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے لیے لاتے ہیں جناب امام حسن، ایک مرتبہ کہیں حضرت علی علیہ السلام کا علاج تھوڑا سا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے سامان کو سب پہ کر کے چارے جانے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اے طبیب، ہم تو تمہارے جواب سے منتظر تھے، ہم تو تمہارے خوشخبری کے منتظر تھے کہ ہمارے بابا کی طبیعت کے بارے میں کوئی ہمیں خوشخبری سنائے۔ ایک مرتبہ وہ طبیب کہتا ہے اے امام، آپ اپنے والد سے کہیے کہ آپ آخری وصیت کریں، علی کے پاس زیادہ وقت بچا نہیں ہے۔
حضرت علی علیہ السلام کے پاس زیادہ وقت بچا نہیں ہے. یتیموں کی کیا حیثیت ہوتی ہے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں. حضرت علی علیہ السلام اس کے بعد وہ طبیب کہتا ہے کہ ایک امام حسن اس ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ایک طبیب یہ تو بتا دے ہمارے بابا ذہن کے اس شدت سے بہت زیادہ کبھی بے ہوش ہوتے ہیں تو کبھی ہوش میں آتے ہیں, ان کی تکلیفوں کو کم کیسے کریں, ایسا ایک نسخہ بتاؤ. وہ طبیب کہتا ہے اس کا ایک نسخہ ہے آپ دودھ پلائیں, کیونکہ دودھ کے اندر یہ تاثیر ہے, دودھ انسان کے جسم کے اندر سے زخم کی تاثیرات کو کم کرتا ہے. یہ خبر کوفہ کے چاروں طرف پھیل گئی کہ علی علیہ السلام کو ڈاکٹر نے دودھ پینے کے لیے کہا ہے. تو ایک مرتبہ جو آپ کے گھر کا خادم تھا وہ دروازے پر گیا, دروازے پر جانے کے بعد روتا ہوا واپس آیا. امام حسن علیہ السلام تک پریشانی کر دیا, کہا کہ خادم تم کیوں رو رہے ہو, تمہارے رونے کی علت کیا ہے؟ کہا کہ میں اس منظر کو نہیں دے سکتا, آپ جا کے دیکھیے کہ کیا ماحول ہے آپ کے دروازے کے باہر, گھر کے باہر کیا ماحول ہے. جب امام حسن علیہ السلام جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھے کہ کوفے کے تمام چھوٹے چھوٹے جو مومن تھے وہ اپنے پیالوں کے اندر دودھ لیے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ علی ہے جس نے ہم یتیموں کو زندگی بھر پالا ہے, آج ہماری باری ہے اس علی کو دودھ پلانے کا. یہی تو وہ علی تھا جب ممبر کو خطبہ دے رہا تھا, یہی علی تو کہہ رہا تھا زندگی بھر وَكَيْفَ أَشْبَعُ حَوَالَ الْحِجَازِ. یہ علی کبھی بھی پیٹ نہیں ستا سکتا ہے جبکہ کوفہ کے اندر یتیموں کی تعداد اتنی ہے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا. یتیم بھوکے رہے, پیاسے رہے اور علی کا پیٹ بھر جائے, یہ علی کو برداشت نہیں ہے. عزیزان محترم, یہی وہ دن ہے جس میں ہمیں یتیموں کی طرف زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے, جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں ان کی اور بھوکے رہ جائیں. پھر یتیموں کا خاص خیال رکھنا یہ ہمارا حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے. عزیزان محترم, دوسری چیز جو آج کے دن ہم نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے عید کو اگر ہمیں اچھا بنانا ہو, آج کے اس دن کو سب سے زندگی کا سب سے بہترین لمحہ, سب سے بہترین دن اگر ہمیں بنانا ہو تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم تعلقات کو اچھا کریں, ایک دوسرے کے جو رشتے ٹوٹے ہوئے ان رشتوں کو بنائے, ایک دوسرے کے درمیان جو عداوتیں ہیں, کدورتیں ہیں, دشمنی ہے, ان دشمنی کو ختم کرے. خدا کی قسم قرآن کریم کے 3 جگہوں پر کھلم کھلا جنہوں نے رشتے توڑے ہیں ان کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجا ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. کہ جن لوگوں نے رشتوں کو توڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کے لیے کہا, لیکن اگر انہوں نے ان رشتوں کو توڑ دیا ہے خداوند عالم ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اپنے تعلقات کو خراب کیے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, لعنت کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اللہ نے کس کے اوپر لعنت کی ہے؟ چلو قرآن میں دیکھتے ہیں, آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں لعنت کے حقدار کون ہے, لعنت کے مستحق کون ہے. تو سب سے پہلے جس کو تاریخ میں لعنت پڑی ہے وہ شیطان ہے. شیطان کو جب درگاہ سے نکالا جا رہا تھا خداوند عالم نے اسے کیا کہہ کے باہر نکال دیا, وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اے ابلیس تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت پڑتی رہے گی. اور لعنت کس کے اوپر پڑی ہے قرآن کریم کے اندر؟ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الظَّالِمِينَ. ظالمین کے اوپر لعنت بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے. ظالم کون تھا؟ یزید تھا. ظالم کون تھا؟ یزید اور اس کے آل یزید تھا جنہوں نے 72 شہدائے کربلا کو سر عام شہید کر دیا تھا. ایسے لوگوں کے اوپر قرآن کریم نے لعنت بھیجا ہے. عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. تو قرآن کریم نے پروردگار عالم نے سب سے پہلے شیطان کے اوپر لعنت کیا, اس کے بعد جھوٹوں کے اوپر لعنت کیا, اس کے اوپر ظالموں کے اوپر خداوند عالم نے لعنت بھیجا ہے قرآن کریم کے اندر. اور تیسرا ہے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں خداوند عالم کی لعنت ہے قرآن کریم میں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے رشتوں کو توڑ دیا ہے, توڑ مروڑ کے تعلقات کو ختم کر دیے ہیں, آپس کے جو رشتے ہیں انہیں بھلا دیا ہے. یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 میں دوبارہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ. پروردگار عالم اس آیت کو بیان کرتے آخر میں فرماتے ہیں اولئک هم الذین لعنهم اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجا ہے. عزیزان محترم, یہ دن ہے جہاں پہ ہمیں تعلقات کو اچھے کرنے چاہیے, ایک دوسرے کے اچھے تعلقات ہمیں بنانے چاہیے, کیونکہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں, حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ذات الاصلاح بینکم افضل. تمہارے
درمیان ایک دوسرے سے رشتوں کو بنائے رکھنا یہ بہتر ہے تمہاری ان نمازوں سے جو واجب کے علاوہ تم نفلی نماز پڑھتے ہو. اگر نفلی نماز آپ پڑھتے ہیں, نفلی روزہ اگر آپ رکھتے ہیں, ان سے تو اچھا آپ یہ ہے آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, قرابت داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنائے رکھے. تو جبرائیل امین یہاں پر آتے ہیں, فَإِذَا كَانَ غَدَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ, اب جب صبح ہوتی ہے, جب یہ خوشخبری ہمیں ملتی ہے, فَإِذَا كَانَتْ غَدَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ, اب جب یہ والا ٹائم آتا ہے جب ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہم مسجدوں کی طرف آتے ہیں, يَحْبِطُونَ إِلَى الْأَرْضِ, ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں, زمین کی طرف آتے ہیں, وَيَقِفُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِ السِّكَكِ, گلی کوچوں اور راستوں کے کناروں پر کھڑے ہوتے ہیں. ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں, ہماری اتنی بصیرت نہیں ہے ہم فرشتوں کو دیکھ سکے, ہماری وہ آنکھیں نہیں ہے جو ہم دیکھ سکے, کیونکہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہے, تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن یہ ناچیز انسان ہے جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے, لیکن وہ چھوٹی چیزیں بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. جب یہ فرشتے آتے ہیں, یقفون علی افواہ السکک, یہ گلی کوچوں اور راستوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد فرماتے ہیں, یا امت محمد اخرجوا الی رب کریم یعطی الجزیل ویغفر العظیم, اے محمد کی امتی لوگ تم لوگ نکل جاؤ مسجدوں کی طرف نماز پڑھنے کے لیے, یعطی الجزیل ویغفر العظیم, پروردگار عالم تمہیں اس کا صلہ کیا دے گا, یعطی الجزیل ویغفر العظیم, تمہیں بہت زیادہ اجر دے گا اور تمہارے بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. فَإِذَا بَرَزُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ, جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں تو پروردگار عالم ملائکوں سے سوال کرتا ہے, ملائکتی ما جزاء الحجیر اذا عمل عملہ, تو ملائکوں سے سوال ہوتا ہے, اے فرشتوں مجھے یہ بتا دو, ایک انسان مزدوری کرتا ہے تو اس کو کیسا حق دینا چاہیے. تو فرشتے سب ایک ساتھ جمع ہو کر ایک آواز میں ہم صدا ہو کر جواب دیتے ہیں, الہنا و سیدنا, اے ہمارے معبود ہے, ہمارے پالنے والے پروردگارا, جزاؤہ ان توفی اجرہ, ایسے مزدور انسان کو اس کا پورا بدلہ ملنا چاہیے. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ مخاطب ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے, فإنی اشہدکم ملائکتی, اے مرے ملائکہ تم لوگ گواہ رہنا, آج کے اس دن جو بھی مسجدوں میں آ کر نماز عید بجا لائے, خطبہ عید سنے, تو ایسے لوگوں کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا, انی جعلت عن صیامہم فی قیامہم فی رمضان, رمضان کے مہینے میں انہوں نے جو روزہ رکھا ہے, جو نمازیں انہوں نے پڑھی ہے, ان کے بدلے میں ان کو اپنی رضایت دے دیتا ہوں, میں ان سے راضی ہوتا ہوں. فوعزتی و جلالی, مجھے اپنی عزت اور اپنی عظمت کی قسم, خداوند عالم اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھا رہا ہے, مجھے اپنی عزت اور عظمت کی قسم, لأعطینہم لأعطینہم, میں انہیں عطا کروں گا جو بھی وہ مانگیں گے. آج کا یہ عید کا دن ہے جس کو جائزہ کا دن کہا جاتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جائزہ کا دن ہے, اور اس دن جتنا ہو سکے ہمیں جائزے کی طرف بڑھنا چاہیے, تعلقات کو اچھے کرنے چاہیے, یتیموں کی مدد کرنی چاہیے. اگر ہم حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یہ عید کا مقام ہے, اور عید کے دن اس طرح سے عید نہیں منایا جاتا. ہمارے اہل عالم اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں ہر جگہ پر یہ ہمارے معاشرے میں یہی کمی ہے, ایک دوسرے کے درمیان نا اتفاقی ہے, ایک دوسرے کے درمیان شکستگی ہے, ایک دوسرے کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لے کے گئے, سب سے پہلا جو کام آپ نے کیا وہ کیا تھا, لوگوں کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپ نے بنایا, لوگوں کے درمیان کی جو دشمنیاں تھیں اس کو آپ نے ختم کر دیا. ایسا ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تو ہم اور آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلے, ان کی سیرت پر چلے. سیرت پر چلتے ہوئے آج کے اس دن کے اندر آپس کی دشمنیوں کو بھول کر, انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے, ایک دوسرے کو بھائی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے آپس کی رنجش کو, آپس کی دشمنی کو, آپس کی عداوت کو, آپس میں جو بغض کینہ توزی ہے ان سب کو ہمیں نظر انداز کر اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرے, کیونکہ زندگی کو کوئی امید نہیں کہ کب ختم ہو جائے, کب زندگی کی سانسیں تھم جائے. اس سے پہلے کہ زندگی کی سانسیں تھم جائے ایک دوسرے کو راضی کرو,
ایک دوسرے کی رضایت خریدو. اللہ اس وقت راضی ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے، ورنہ عزیزان محترم پروردگار عالم ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا ہے. یہ عید کا دن اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے رکھا ہے. فلسفہ ایک یہی ہے اس کا کہ ایک دوسرے کے درمیان جو رشتے ہیں ان کو صحیح کرے، ایک دوسرے کے درمیان جو دشمنی ہے ان کو ختم کرے. ان کو ختم کریں گے تو یقیناً آج کا دن جس کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، جائزے کا دن کہا جاتا ہے، تحفے کا دن کہا جاتا ہے، پروردگار عالم ہمیں اس دن تمام جائزوں سے نوازتا ہے. کیونکہ اب آج عید کے لیے ہمارے مومنین ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، تو یہاں پہ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں. آخر میں پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم سے حرمت اور عزت اور آج کے اس بابرکت دن کا ہم واسطہ دیتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں تیری عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار عالم جتنے مومن و مومنات ہماری اس مسجد میں تشریف لائے ہیں یا جو تشریف نہیں لا پائے ہیں ان کی عمر کو طولانی عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں آئندہ سال ماہ مبارک رمضان میں ان جیسے ایام کو ہمارے نصیب میں لکھ دے. پروردگار عالم جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر أما بعد فقد قال سبحانه